نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر، درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہمارے قبلہ مفتی محمد حسان صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ مزاج گرامی اچھے ہیں ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ میلاد شریف کے ایام آتے ہیں، اور میلاد تو سارا سال الحمدللہ شاکران رسول مختلف انداز سے مناتے رہتے ہیں، لیکن بطور خاص ربیع الاول شریف کے مبارک دن آتے ہیں اور یہ مبارک راتیں ہیں، تو ہر رات یہ ایک عید کا سماں ہے، اور مختلف انداز سے الحمدللہ عقیدتوں محبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر میلاد کی اس خوشی سے متعلق قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ تلاوت کی جاتی، پڑھی جاتی ہے۔ سوال اس پر یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ابھی نہیں، شروع سے قرآن پاک کا تو حصہ ہی ہے نا، اور اس آیت کو دلیل بنا کر کیا صحابہ کرام نے بھی اس طرح خوشی منائی ہے کہ اس آیت کو دلیل بنا کر آج اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے؟ ایک اعتراض ہے، اور بالکل اس کا بھی جواب ہونا چاہیے، اور جن کے ذہنوں میں اس طرح کے وسوسے آتے ہیں تو وسوسے بھی دور ہونے چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس کے کئی جوابات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس آیت کو دلیل بنا کر میلاد منایا یا نہیں، تو اس کے پاس بھی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس آیت کو دلیل بنا کر میلاد نہیں منایا۔ تو جس طرح آپ ہم سے یہ کہیں گے کہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس آیت کو دلیل بنا کر میلاد منایا، تو ہم آپ سے کہیں گے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے یہ آیت تھی، موجود تھی، اور انہوں نے اس سے استدلال کرتے ہوئے بھی میلاد نہیں منایا، تو ثبوت تو اس بات کا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آیا ہے، صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے نازل نہیں ہوا تھا۔ مثال اس کی یہ لیجئے، خاص اسی زمانے خاص اس زمانے کے لیے نہیں تھا۔ مثال کے طور پر رمضان شریف میں کوئی بھی مکتب فکر ہو، ان کے یہاں پر ہر تراویح کے بعد 30 دن جو ہے وہ درس قرآن دیا جاتا ہے، درس تراویح دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے گا کہ بھئی آپ درس تراویح ہر روز دے رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر تقریباً رواج ہے، اور کوئی اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کرتا، لوگ بنگلوں کے اندر کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنی طرف کھینچنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے عورتوں تک کو جمع کر لیتے ہیں، اور اس میں کوئی شریعت مطہرہ کی وہ پابندی بھی نہیں کر رہے ہوتے، جو بعض مقامات پر جو اطلاعات اور مشاہدات ہوئے ہیں اس طرح کے، یہ جب جمع کرتے ہیں، اب ان سے سوال کیا جائے کہ بھئی اس کا ثبوت کیا صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہے؟ تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ کار نہیں تھا، یہ انداز نہیں تھا، تو وہ یہی کہیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو نیکی کی دعوت دے، برائی سے روکے، اور اسی طرح حدیث پاک میں ہمیں کہا گیا کہ بلغوا انی ولو آیا،
تو ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس آیت کو دلیل بنا کر اس طرح درس قرآن دیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو کس کے پاس اس کی دلیل ہوگی؟ تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہوتی ہیں اس سے بہت سارے احکام مختلف انداز میں ثابت کیے جاتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ کیا اس آیت مبارکہ سے میلاد کا ثبوت نہیں ہوتا؟ یہ بتایا جائے۔ ٹھیک۔ قل بفضل اللہ، آپ یہ فرمائیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہی اس بات کے لائق ہیں کہ ان پر خوشی منائی جائے۔ ہم سوال یہ کرتے ہیں، یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل نہیں ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو کہے گا کہ اللہ کا فضل نہیں ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا فضل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے، فضل کیا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا۔ تو سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو جب چھوٹی سی کوئی خوشی ملے، کوئی فضل حاصل ہو، تو اس پر آپ کو خوشی منانے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس آیت کریمہ کے تحت وہ داخل ہو جائے گی۔ وَبِرَحْمَتِهِ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت نہیں؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بالکل۔ تو جب اب چھوٹی سی رحمت آپ کے اوپر ہو، اس پر آپ خوشی منا سکتے ہیں، اور اس آیت کریمہ کے تحت وہ داخل ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہمیں حاصل ہوئی ہے اس پر خوشی منانا کیوں اس آیت کے اندر داخل نہیں ہوگا؟ تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس آیت سے استدلال درست ہے یا نہیں ہے، اس سے ثبوت درست ہے یا نہیں ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس آیت سے استدلال نہیں کیا۔ آپ اگر فقہ حنفی پڑھیں، فقہ شافعی پڑھیں، فقہ حنبلی پڑھیں، فقہ مالکی پڑھیں، یا جو مسائل شرعیہ بیان کیے جاتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے نکال کے بیان کیے جاتے ہیں۔ اب کوئی سوال کرے کہ بھئی نماز کا فلاں مسئلہ آپ نے بیان کیا، فلاں حدیث کے تحت بیان کیا، کہ کسی صحابی نے اس حدیث کو سامنے رکھ کے یہ مسئلہ بیان کیا تھا؟ تو یقیناً اس کے پاس یہ دلیل نہیں ہوگی کہ یہ مسئلہ فلاں صحابی نے اس حدیث کے تحت بیان کیا، حالانکہ علماء اس حدیث اور اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کیا اس آیت یا حدیث سے اس مسئلے کو ثابت کرنا غلط تھا؟ اس بات کو ثابت کیا جائے گا، اور وہ کبھی کوئی نہیں کہہ سکے گا یہ بات غلط ہے۔ بالکل حدیث پاک سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام اس طریقے سے کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حسن درجے کی جید حدیث مبارکہ ہے، جس میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، ناف کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ اب کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ بھائی آپ بتائیے کہ کیا کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث مبارکہ سے استدلال کیا تھا، یا کسی تابعی نے اس حدیث مبارکہ سے استدلال کیا تھا؟ تو ہم کہیں گے کہ بندہ خدا، کیا اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے؟ تو یقیناً یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اصل یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انہوں نے استدلال کیا یا نہیں کیا، اصل یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور یہ 1400 سال گزر گئے ہیں، مختلف امت کو درپیش کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر نئی نئی کئی ایسی ایجادات بھی ہوئی ہیں۔ وہ دین کا حصہ بھی ایک طرح کا مدارس کی تعلیمات کو لے گئے، مساجد کی تعمیرات کو لے لیں، یا دینی مروجہ تعلیمات کا جو ایک نصاب ہے، یہ سب انداز اختیار ہیں۔ تو کیا یہ ثابت کرنے پڑیں گے ہر چیز کو ایک حدیث؟ یہ ثابت تو ہو جائیں گے۔ اصل یہ ثابت، جو اعتراض یہ کیا گیا نا، جی تو ثابت یہ کرنا پڑے گا کہ کیا ان چیزوں سے صحابہ کرام علیہم رضوان استدلال کیا تھا؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب ہر آیت اور ہر حدیث سے مسئلہ جب ثابت ہوگا تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دلیل دینا پڑے گی کہ کسی صحابی نے یہ ثابت کیا تھا۔ تو یہ ایک فضول سا بلا جواز ایک اعتراض ہے۔ قرآن کی آیت جب ہمیں اجازت دے رہی ہے کہ ہم اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت کے اوپر جو ہے وہ خوشیاں منائیں، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا فضل، اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، اس کا سب سے بڑا انعام ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اس کے اوپر خوشیاں منائیں انشاءاللہ۔ اور یہ عشاقان رسول یہ خوشیاں مناتے رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ناظرین، آپ کی کچھ کالز بھی شامل کرنی ہے، اور دیکھتے ہیں، بلکہ بلا تمہید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں گزارش ہے، جس طرح سربند باندھنا مردوں کے لیے سنت ہے تو کیا عورتوں کے لیے بھی سنت ہے؟ جو آپ ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟
والے ہے کہ ہمارے مکان جو ہے ہمارے والد صاحب کے نام ہے، اور مسئلہ یہ ہے ہمارے دادا کے نام نہیں ہے ملکیت. اب وہ چاچا وغیرہ کہتے ہیں کہ جی حصہ جو ہے نا سب ہمارا بھی ہے اس کے اندر. اب اس کی میری رہنمائی فرمائیں، کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، دارالفتہ کا سلسلہ ہوتا ہے، ظاہر ہے ناظرین کو تو اپنے سوالات اس طرح کے پوچھنے ہی ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز جو سربند کے حوالے سے کہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سربند شریف یعنی کپڑا، ایک کپڑا ہوتا تھا کہ جو آپ علیہ السلام جب سر مبارک پر چونکہ کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے، تو اپنے امام شریف اور ٹوپی شریف کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ اس پہ تیل نہ لگے، ٹھیک ہے، تو حضور علیہ السلام ایک کپڑا جو ہے اس کے نیچے رکھتے تھے، باندھتے تھے. ٹھیک ہے، اس کو سربند کہا جاتا ہے ہمارے اردو کے اندر. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے رکھتے تھے تاکہ آپ کے مبارک امامے پر اور مبارک ٹوپی پر تیل نہ لگے، ٹھیک ہے، اور وہ کپڑا جو ہے وہ چکنا ہو جائے، اس میں بھلے تیل لگتا رہے. تو اب یہ حضور علیہ السلام اور مردوں کے لیے تو لکھا ہوا ہے، عورتوں کے لیے چونکہ ٹوپی یا امامہ پہننا ہوتا نہیں ہے، ان کے سر پہ عام طور پہ جو ہے وہ چادر ہوتی ہے، اور ان کے بال بھی بڑے ہوتے ہیں، ذرا وہ کتنا بڑا سربند رکھیں گی کہ اپنے ساری چیزوں کو بچا سکیں. تو بظاہر اس کو ہم نے کہیں پڑھا نہیں کہ عورتوں کے لیے بھی سربند ہو، کہ وہ بھی سربند باندھتی ہوں، اور باندھیں گی تو پھر وہ کتنا بڑا باندھیں گی، ایسا کچھ کتابوں کے اندر پڑھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، باقی رہا دوسرا سوال ان کا، تو دیکھیں یہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے، یعنی صرف آپ کے والد صاحب کے نام ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ کے جو چچا وغیرہ ہیں ان کا حصہ اس میں نہیں ہے. اس کی پوری ڈیٹیل لینا پڑے گی کہ گھر ہے کس کا، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ یہ اس میں کس کا حصہ بنے گا. بہت سارے سوالات اس پر اٹھتے ہیں، تو لہذا بہتر طریقہ کار یہ ہے اس میں کہ آپ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کریں تاکہ آپ سے ڈیٹیل لی جائے، معلومات لی جائے، پھر اس کے بعد آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے مسائل عمومی طور پر جب بالمشافہ ملاقات ہوتی ہے تو کئی اور چیزیں بھی سامنے آتی ہیں آ جاتی ہیں، اور بالخصوص یہ وہ جو معاملات کہ فلاں کے نام پر تاب ترکہ کس کا تقسیم ہونا ہے، ان کے انتقال کے وقت وہ کس کی ملکیت تھی، وہ کچھ کہتے ہیں گفٹ کر دیا، یہ معاملہ ہو گیا، تو ان کے بھی اپنے اپنے ایک شرعی تقاضے ہیں. تو کب وہ گفٹ کیا ہوا یا نام پہ کیا ہوا واقعی ہی اس کی ملکیت بھی کب اس میں ثابت ہوگی، اور کب وہ اسی مرنے والے کی ملکیت میں وہ سب کچھ جو ہے وہ رہتا ہے، اور پھر وہ بالعموم یعنی تمام ان کے جو ورثہ ہیں ان کے اندر تو اس کی تقسیم کاری ہوتی ہے. تو وراثت کے ان معاملات کے لیے مہربانی فرما کر بطور خاص یہ معاملات وہ کہ جن میں اختلاف اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں بالمشافہ ہی کسی اپنے قریبی دارالفتہ اہل سنت میں آپ تشریف لے کر جائیں. الحمدللہ کراچی شہر کے اندر ہمارے 5 دارالفتہ اہل سنت ہیں، ان کے ایڈریس جو ہیں وہ بآسانی آپ کو مل سکتے ہیں. کنز الایمان مسجد بہت مشہور مسجد ہے جو مرکزی دارالفتہ اہل سنت ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر کھارادر میں بھی دارالفتہ اہل سنت ہے، اور اس کے علاوہ آپ پنجاب میں یا دیگر ان شہروں سے ہیں تو مرکز الاولیاء لاہور میں بھی دارالفتہ اہل سنت ہے، راولپنڈی میں بھی دارالفتہ اہل سنت ہے، سردار آباد فیصل آباد میں بھی دارالفتہ اہل سنت ہے. تو ان شہروں میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو تشفی کے ساتھ آپ کا مسئلہ بھی سنا جائے گا، اور تشفی آپ کو جواب بھی تشفی بخش ملے گا. حضور کا اپنے ایک سوال ہے میسیج کے ذریعے، وہ سوال یہ آ رہا ہے کہ یہ میلاد شریف بہت بڑے کوئی اجتماع یا مسجد کے اندر اہتمام وہی صرف میلاد کہلائے گا، گھر کے اندر کوئی مختصر اگر ہم کر لیتے ہیں تو کیا اس میں کچھ گنجائش والی؟ دیکھیں، میلاد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اپنی جو ولادت کی خوشی ہے وہ روزہ رکھ کر منائی ہے. تو چاہے تنہائی میں منائے چاہے اجتماعی طور پہ منائے، جو اچھی نیت کے ساتھ منائے گا انشاءاللہ اس کے فوائد اس کو حاصل ہوں گے. تو کوئی حرج نہیں، بلکہ امیر علیہ سنت کی تو عادت مبارکہ ہے، بڑی خوبصورت آپ کا انداز ہے بڑا اس میں، کہ آپ جو ہے وہ جس طرح اجتماع میلاد کے اندر تشریف لے کر آتے ہیں تو انداز یہ ہوتا ہے کہ جب گھر تشریف لے جاتے ہیں تو گھر میں ایک ایک دیوار کو آپ میلاد سناتے ہیں. کیا بات ہے. اور جو آپ نے سارے سال کپڑے وغیرہ پہنے ہوتے ہیں جو موجود ہوں آپ کے پاس، تو ان کو بھی اپنے پاس رکھتے ہیں کہ یہ بھی میلاد کو جو ہے وہ سنیں. تو یہ خوبصورت انداز اور ایک محبت والی بات ہے.
تو تنہائی کے اندر تو اور فرحت ہے کہ آپ میں اگر اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے اندر آپ اس طرح کرتے ہیں تو بالکل اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور اجتماعی طور پر بھی میلاد منایا جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، وہ بھی سلسلے چلتے رہیں، اور ساتھ ساتھ تنہائی میں، یا تنہائی سے مراد یہ کہ گھر کی فیملی کے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو رقم سے، پیسوں سے یہ بھی تول رہے ہوتے ہیں نا کہ اب ہمارے پاس نہیں ہے تو اس لیے ہم کرتے ہی نہیں میلاد، تو ضروری تو نہیں ہے آپ اپنے گھر میں محبت کے ساتھ اگر کچھ ہی آپ اہتمام کریں، وہ ہے نا واقعہ چنے والا، چنے والا بھی ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں، ایک تو ہم کوئی نیاز کو اور کوئی جو ہے وہ لنگر وغیرہ کرنے کو ویسے بھی کوئی واجب نہیں کہتا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ضروری چیز نہیں ہوتی کہ اس کو واجب ہی کہا جائے، ایک اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، کریں گے تو ثواب اس پر آپ کو ملے گا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ جو گھر پہ کھانا بنا رہے ہیں اس میں ہی آپ اچھی نیت کر لیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہم کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر ثواب ملے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال جو ہے وہ میلاد کیا کرتا تھا اور کھانا بنایا کرتا تھا، لوگوں کو کھلایا کرتا تھا۔ تو ایک سال کچھ بھی میرے پاس نہیں تھا، تو میرے پاس کچھ چنے تھے بھنے ہوئے، تو میں نے اسی پر جو ہے وہ فاتحہ پڑھی اور وہی ولادت کی خوشی میں جو ہے وہ میں نے تقسیم کیے، کھا لیے۔ پھر اس کے بعد خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو دیکھا وہی چنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھے۔ کیا بات ہے! تو اصل مال کو نہیں دیکھا جاتا، اصل اخلاص کو دیکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال کے محتاج تھوڑی ہیں ہمارے، آپ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے مال کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر کوئی ایک روپیہ بھی آپ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے اور اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے تو وہ لاکھوں روپے سے بڑھ جائے گا جس کے اندر اخلاص نہ ہو۔ اگر لاکھوں روپے والا اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہا تو یہ بڑھ جائے گا، اور ایک روپے والا ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، لاکھوں روپے والا اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے تو وہ آگے بڑھ جائے گا۔ اصل یہ وہ بارگاہ ہے، وہ مقام ہے جس میں دل دیکھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، جتنا اس میں خلوص ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، اور اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا والے جتنے کام کریں گے تو انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ ہمیں برکتیں بھی ملیں گی اور ہمارے یہ اعمال بھی جو ہے وہ قبول ہوں گے۔ حسن صاحب، ایک بات پہ بڑا غور، بلکہ غور کیا زور دے دیا جاتا ہے بعض اوقات کہ کچھ چیزیں اگر ایسی شامل ہو بھی جائیں کسی اچھے کام میں، نیکی کے عمل کے اندر کوئی چیز ایسی بھی شامل ہو جائے، بعد میں کوئی ایڈ ہو جائے، یا کوئی کسی خاص جگہ پر کسی نے کوئی ساتھ ایسا کر، مثال کے طور پہ کہیں جلوس نکلا، کسی نے ڈھول بجا دیا، کسی نے کچھ اور ایسا کوئی معاملہ کر دیا، تو اب اس برائی کو روکا جائے گا یا اوورال ساری کو ہی روک دیں کہ بھائی کرو ہی نہیں ہے، کسی جگہ بھی کچھ نہ کرو؟ دیکھیں، یہ بات کئی مرتبہ ہم سمجھا چکے ہیں کہ کسی کو اگر زخم لگتا ہے، ناک پہ زخم لگ گیا تو وہ زخم کا علاج کروائے گا، ناک کو نہیں کاٹے گا۔ ٹھیک ہے، مسجدیں ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس میں ہم مسجدوں میں عبادت کریں، نوافل پڑھیں، علم دین حاصل کریں، اعتکاف کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسجدوں کے اندر بہت سے لوگ آتے ہیں، شور کرتے ہیں، موبائل کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی ان کی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو شرعاً گناہ کھلاتی ہیں۔ تو ان کو سمجھایا جائے گا کہ آپ کی مسجد کے اندر یہ کام نہ کریں، نہ یہ کہ یہ کہا جائے کہ آپ مسجد کے اندر آئیں نہ، یا یہ کہہ دیا جائے مسجدوں کو بند کر دیا جائے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جب خرابی آتی ہے تو اس خرابی کو دور کیا جاتا ہے۔ شادی کرنا ایک بڑی بہت اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اگر کوئی سنت کی نیت سے کرتا ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر اس کے اندر ڈھول وغیرہ آ جاتے ہیں، آتش بازی آ جاتی ہے، تو آپ کو شادی کو ناجائز تھوڑی کہیں گے، آپ یہی کہیں گے کہ اس کے اندر جو خرابیاں آ گئی ہیں اس کو دور کریں۔ مدارس کے اندر خرابیاں آ گئیں تو مدارس میں آنے والی خرابیوں کو دور کیا جائے گا، نہ کہ مدارس کو، جامعات کو بند کیا جائے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی غلطی کسی مقام پہ کر رہا ہے، مثلاً جیسے مثال دی کہ کوئی میوزک بجا رہا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، یا کوئی آتش بازی کر رہا ہے، یعنی پٹاخے پھوڑ رہا ہے، یا نعوذ باللہ کسی مقام پر جو ہے وہ عورتیں جمع ہو جاتی ہیں کہ مردوں کے ساتھ شامل ہو گئیں، تو ان چیزوں کی مذمت کر کے ان کو روکا جائے گا، نہ یہ کہ آپ نفس میلاد کو روکیں گے، میلاد ہی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، یہ پھر کسی اور چیز کا آپ کا ذہن ہے، یعنی آپ ان برائی کو روکنا نہیں چاہتے بلکہ آپ میلاد کو روکنا چاہتے ہیں، اور آپ بہانہ کر رہے ہیں ان برائیوں کا۔ اگر آپ ان برائیوں کے خلاف ہیں تو ان برائیوں کے خلاف بولیں، اور آپ تو کچھ بھی نہیں بولتے ہوں گے، جتنا آج کے دور کی سب سے بڑی اور مشہور ہستی
امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کھلے عام جو ہے وہ چینل کے اوپر ان برائیوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ. کتنا آپ سمجھاتے ہیں اس حوالے سے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو اپریشیٹ کریں یا ان چیزوں کو اچھا کہیں کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہوں، چاہے وہ کسی بھی نام پہ کی جائیں. تو ان برائیوں کو ختم کیا جائے گا، ان خرابیوں کو ختم کیا جائے گا، اچھے کام کو ختم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ایک سوال یہ ہے کہ چندہ کر کے محلہ سجانے کے لیے اگر رقم لے لی جائے اور اس سے کچھ چیزیں لے لی جائیں تو اب وہ کیا مختلف گھروں میں دے دیں کہ وہ چراغاں کر لیں یا کس انداز؟ دیکھیں یہ تو نہیں ہوتا، گھروں کے لیے تو وہ نہیں لی جاتی. جب کسی علاقے کے اندر جو ہے وہ سجاوٹ کے لیے چندہ کیا جاتا ہے تو وہ علاقے کے لیے ہوتی ہیں. تو لہذا اب جو چیزیں لے لی گئیں اس سے محلے کو سجایا جائے گا. ہاں اس میں یہ ہے کہ وہ بلڈنگوں کو بھی سجاتے ہیں، لیکن وہ رہتی پھر کمیٹی کی ملکیت کے اندر ہے کہ اب جیسے 12 ربیع الاول ہو گیا تو اس کو اتار لیا اور پھر اگلے سال اس کو استعمال کر لیا. خاص گھر کی وہ گھر کی ملکیت نہیں ہو سکتا وہ. ٹھیک ہے، وہ اور گھر وہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، بلڈنگ اسی بلڈنگ میں یہ کر رہے ہیں. تو دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ساتھ ساتھ ہم یہ کتنے اس طرح کے جو دینی شرعی مسائل ہیں ان کی بھی آگاہی دی جاتی ہے. صرف یہی نہیں ہوتا کہ آنکھیں بند کر کے ہم جیسے تیسے لگے ہوئے، نہیں، بلکہ شریعت کے مطابق قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میلاد کی خوشیاں ہمیں منانی ہیں اور مناتے رہیں گے، لیکن کیسے؟ شریعت کے دائرہ کار کے مطابق رہتے ہوئے. نماز بھی پڑھیں گے، نیاز کا بھی اہتمام کریں گے، بلکہ نمازی پہلے ہیں، نیازی بعد میں ہیں. اور یہ ہماری الحمدللہ تربیت ہے، اور اسی انداز سے عشاقان رسول بکثرت ہیں جو اس طرح بالکل شریعت کے دائرہ کار کے مطابق میلاد شریف کی خوشیاں مناتے ہیں، جلوس میلاد کا وہ سلسلہ جو ہے وہ کرتے ہیں. جی آپ کے مزید سوالات کو شامل کرتے ہیں. دال افتاح علیہ سنہ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، نلین پاک کا جو نقش ہے جو مسجد شریف کے اندر لگا سکتے ہیں؟ ربیع النور شریف کی آمد کی خوشی میں رہنمائی فرما دیجئے. ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. جی مزید سوال. دکان ہے نا، اس میں جو سامان پڑا ہے وہ سال پورا ہو گیا ہے، وہ تجارت کا سامان ہے، اس میں کیا یہ زکوٰۃ ہوگی یا جو ہمارے پاس پیسے ہیں ان میں زکوٰۃ ہوگی؟ یہ مطلب پوچھنا تھا. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے، نال پاک کا. نال پاک کے کیا کہتے ہیں پہلے تو اس کے دیکھیں، نالین شریف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چپل مبارک، ان کا جو نقش ہے، عکس ہے، اس حوالے سے اگر اس کو مسجد میں لگاتے ہیں تو کچھ احتیاط کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے، ویسے مسجد کے اندر اس کو لگانا جائز ہے، درست ہے، لیکن ایسے مقام پہ نہ لگائیں کہ جس سے کسی طرح کا بے ادبی کا شبہ بعض لوگوں کو ہونے لگے. جیسے مثال کے طور پر نیچے قرآن پاک ہیں اور اوپر آپ اس کا نقش لگا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بعضوں کو اس پر اعتراض ہو، فتنے کی صورت ہو. تو ایسے مقام پہ نہ لگائیے، ایسے مقام پر لگائیے کہ جس میں کسی طرح کسی کو شبہ نہ رہے. کسی ایسی دیوار پہ لگا دیں کہ جہاں نیچے کوئی قرآن پاک نہیں ہے، یا پیچھے کی طرف کسی مقام پہ لگا دیں تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اور اس میں ساتھ ساتھ اسی طرح گھروں کے اندر بھی جہاں لگائے جاتے ہیں، بالکل جہاں پہ بھی لگائیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے اصل کا حکم الگ ہوتا ہے، عکس کا حکم الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کسی چیز کی کاپی ہے تو کاپی کا حکم اصل کا نہیں ہوگا. لیکن چونکہ شریعت مطہرہ فتنہ و فساد سے دور رکھتی ہے، ایسی چیزیں کہ جس سے تنفر ہو، لوگ دور ہوں اور ان کو شک و شبہات اس طرح کے گزریں کہ جو واقعی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو ان سے بچنے کا شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے کہ ان سے دور رہا جائے. تو اب اگر آپ ایسی جگہ پر لگائیں گے کہ نیچے قرآن پاک ہے، اوپر نالین شریف لگا ہوا ہے، تو بہت سو کو یہ خیال آئے گا کہ بھئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین شریف ہے لیکن ہے عکس، لہٰذا یہ قرآن کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر اسلاف کی طرف جائیں، پیچھے کی طرف جائیں تو وہاں علمی اعتبار سے ان کو معلوم ہے کہ عکس کا حکم اصل کا نہیں ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ بے ادبی نہیں ہے. لیکن ہمارے عرف میں بعض مقامات پر ایسے شبہات پیدا کر دیے جاتے ہیں، اس سے تنفر پیدا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے گا، اس سے بچا جائے گا کہ ایسی جگہ پر نہ لگائیں کہ جس کے نیچے کوئی مقدس اوراق ہوں، مقدس نام وغیرہ لکھے ہوں، ایسا نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ایک سوال ہے کہ سامان بھی تجارت والا ہے، وہ بھی ہے اور مال بھی ہے ساتھ، تو اب سال پورا ہونے پر پیسے پر ہی صرف زکوٰۃ ہوگی یا وہ مال تجارت پر بھی؟ زکوٰۃ جو ہوتی ہے سونا چاندی رقم کے اوپر ہوتی ہے، اور وہ جانور جو چرائی کے جانور کہلاتے ہیں ان کے اوپر ہوتی ہے. اسی طرح وہ سامان کے جو تجارت کے لیے ہو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. لہذا اگر آپ کی دکان کے اندر ایسا سامان رکھا ہوا ہے کہ جو اپنی تجارت کی غرض سے لیا تھا
اور وہ موجود ہے آپ کے پاس، اس پہ سال گزر چکا ہے، تو جو اس کی جس وقت آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس وقت کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے جو اس کی رقم بنتی ہے اتنی رقم کے اوپر آپ کو زکوٰۃ 2.5% جو ہے وہ دینا پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ ہم بچے آقا کی ولادت کیسے منائیں؟ جی ماشاءاللہ، بچے آقا کی ولادت جو ہے وہ کیسے منائیں؟ آپ کے شہزادے ہی پوچھ رہے ہیں اور ابو جان جواب دیں گے قبلہ مفتی صاحب۔ تو اس پر امیر اہل سنت جو ہے وہ تربیت فرما چکے ہیں مدنی مذاکرے کے اندر، کہ جب سوال کیا گیا کہ بچے کس طرح مدنی جو ہے وہ میلاد منائیں، تو آپ نے ان کو مشورہ یہ دیا کہ درود پاک پڑھیں، یعنی مقرر کر لیں کہ میلاد کے مہینے کے اندر جو ہے وہ عادت بنانی ہے اس بات کی کہ اتنی تعداد کے اندر درود پاک روزانہ پڑھیں گے، تو اس انداز میں منائیں۔ اسی طرح جب آپ کسی میلاد کی محفل میں آپ کو جانے کا موقع ملے تو جائیں اور وہاں پر ادب و احترام کے ساتھ نعتیں سنیں، بیانات سنیں۔ جلوس کے اندر جاتے ہیں تو وہاں ادب و احترام کے ساتھ جلوس کے اندر شرکت کریں اور نیت کریں تمام کے تمام ہی بچے کہ نماز کی پابندی کریں گے اور اسی طرح ماں باپ کی فرما برداری کریں گے۔ یہ نیتیں اچھی کریں گے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے، اور میلاد منانے کا اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو راضی کرنا ہے، جن کی رضا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ عید میلاد النبی ہے، عید تو پڑھتے نہیں ہیں، تو یہ کیسے عید ہے؟ ہر مہینے جو ہے وہ 4 عیدیں تو آتی ہی آتی ہیں، ہر مہینے؟ ہر مہینے، اچھا، کبھی 5 بھی آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے ہیں؟ وہ جیسے جمعہ جو ہے، اس کے بارے میں مسند امام احمد کی حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم الجمعۃ یوم عید، کہ جمعے کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر عید کا حکم جو ہوتا ہے وہ جدا گانا ہوتا ہے۔ صحیح۔ جو 2 مخصوص عیدیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ خاص 2 عیدیں اس لیے ہیں، سنن نبی داؤد اور دیگر کتابوں کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان دنوں مدینہ منورہ میں خوشیاں منائی جاتی تھیں، 2 دن تھے، تو وہ مخصوص دن تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی جگہ اللہ نے تمہیں 2 دن مزید عطا کیے ہیں کہ ان کی جگہ 2 دنوں میں اور خوشیاں منایا کرو۔ پھر وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں فرمایا، تو یہ 2 دن کیا ہیں؟ عید کے دن ہیں، ان کے لیے شریعت نے ایک مخصوص نماز رکھی ہے، ورنہ آپ کہیں کہ جمعے کا دن ہے تو صبح اٹھ کے جس طرح اس میں ہم پڑھتے ہیں اسی طرح ہم جمعے کے دن بھی یہ نماز ادا کریں، تو ایسا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب عید الفطر آتی ہے تو عید کا دن تو پہلا دن ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں دوسرے دن کی دوسری عید ہے، تیسرا دن ہوتا ہے تو کہتے ہیں عید کا تیسرا دن ہے، یہ تیسری عید ہے۔ اسی طرح بقرعید کا معاملہ ہوتا ہے کہ پہلا دن ہے، عید کا دوسرا دن ہے، تو عید کا دن ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں، ایام عید اس کو کہا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس میں آپ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ دوسرے دن کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے جس عید کے دن نماز پڑھنے کا حکم دیا ہم اس دن کو نماز پڑھتے ہیں، اور جس دن شریعت مطہرہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا اس دن ہم نماز نہیں پڑھتے، یعنی جو مخصوص نماز ہے وہ نہیں پڑھتے۔ باقی یہ فضول کے اعتراضات ہیں۔ لفظ عید کا معنی ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر آنے والی خوشی، ٹھیک ہے؟ آپ اگر لفظ عید پر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ ویسی خوشیاں منا لیں، آپ کوئی اور نام دے دیں اس دن کو، ٹھیک ہے؟ یعنی عید کے لفظ سے چڑ ہو رہی ہے، تو میں آپ کو عرض کروں کہ عرب دنیا کے اندر جب جشن آزادی ان کا ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں عید الوطنی۔ عید الوطنی یعنی وہ دن کہ جس دن ہمارا ملک آزاد ہوا، اور پھر اس دن خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ آپ سوال کریں کہ اس دن کو کیوں عید کہتے ہیں، کہ اس دن سارا دن بیٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں وہ لوگ؟ نہیں، بلکہ وہ دیگر طریقوں سے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ شفا کسی کو حاصل ہوتی ہے بڑے کو، تو اس دن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دن ہمارا عید کا دن ہے۔ آپ کو خود خوشی حاصل ہوتی ہے، یعنی آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے، بچے کی ولادت آپ کے گھر پہ ہوئی، آپ کا بانڈ لگ گیا ہے، آپ کا انعام نکل آیا ہے، آج تو میری عید ہو گئی، تو نماز پڑھو جا کے مسجد میں، عید ہو گئی تو صحیح بات۔ تو یہ لفظ عید جو ہے یہ ایک خوشی کے دن کو کہا جاتا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، تو اس کو عید کا دن کہتے ہیں، اور یہ خوشی جو لوٹ لوٹ کر آتی ہے اس کو بھی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن جو ہے وہ سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، اس لیے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو آیت مبارکہ کو انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 عیدیں منائی ہیں، وہ کیا تھا؟ جی وہ یوں ہے کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو تابعی بزرگ ہیں اور اسلام لانے سے قبل یہود کے بہت بڑے عالم تھے،
تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر یہ ہمارے اوپر نازل ہوتی یعنی یہود کے اوپر تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے پسند کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں اور اس مقام کو بھی جانتے ہیں کہ کہاں یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ جمعے کا دن تھا، عرفہ کا میدان تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور طبرانی شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فرمان ہے کہ یہ ہمارے لیے دو عید کے دن تھے، ٹھیک ہے، ایک تو عرفہ کا دن اور دوسرا جمعہ کا دن، تو دو عیدیں ہماری آلریڈی یہاں پر موجود تھیں۔ تو خود یہ آیت نازل ہونے پر اس دن کو عید قرار یہ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کہ جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دسترخوان آسمان سے اتارنے کی دعا کی تو آپ نے کہا تکون لنا عید الاولین و آخرین، کہ یہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور اگلوں کے لیے بھی عید ہو جائے، یعنی خوشی کا دن ہو جائے کہ اللہ کی نعمت ہمارے اوپر نازل ہوئی، تو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی عید منائیں اور ہمارے بعد میں آنے والے بھی اس دن کو عید کا دن قرار دیں۔ کیا بات ہے، یعنی بظاہر ان کو بعد میں آنے والوں کو تو وہ نعمت اس طور پر نہیں ملی ہے، لیکن چونکہ اللہ کے ان نبی پر اور ان کی امت کو یہ ایک انعام ملا اور وہ دسترخوان اترا تو وہ ان کے لیے بھی ایک خوشی کا دن ہو گیا ہے۔ جی، تو جس دن ان کو یہ نعمت دسترخوان کی ملے اللہ کی طرف سے، یہ انہیں طعام ملتا ہے، اس پر وہ عید مناتے ہیں اور بعد والے بھی خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمارے نبی کو یہ اس طریقے سے یہ نعمت ملی ہے، تو ہم پھر اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر ہم خوشی کیوں نہ منائیں کہ جن کی وجہ سے ساری نعمتیں ملی ہیں، قرآن ملا ہے، تو یہ بھی ان کا صدقہ ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ تشریف لانے والے تھے اور دنیا میں آئے ہیں، تو یہ ساری دنیا بنی ہے، کائنات بنی ہے۔ آدم علیہ السلام سے یہ کہہ دیا گیا کہ اگر ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آدم آپ کو بھی پیدا نہ کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تو بڑے پیارے انداز میں زمین و زماں تمہارے لیے، آپ کتنے خوبصورت یہ اشعار پڑھتے جائیں کہ یہ ساری کائنات سجائی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجائی ہے۔ آپ نے آیت پڑھی دین مکمل ہو گیا، سب کچھ یہ آکام، تو اس کو بھی بسا اوقات ایسے مواقع پر لا کے بیان کر دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں موضوع بہت یہ تفصیلی سوال ہے یہ، اور آپ کئی دفعہ اس پہ کلام کر چکے ہیں بدعت حسنہ کے حوالے سے بھی، تو میں چاہوں گا خلاصتاً اگر ایک دو منٹ میں۔ دیکھیں اس سے مراد جو ہے دین مکمل ہونے سے مراد دین کے اصول، ضوابط، قوانین مکمل کر دیے گئے ہیں، ورنہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی بہت سارے کام وہ کہ جو پہلے نہیں تھے بعد میں ہوئے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بطور دین وہ کام کیے۔ ٹھیک ہے، اس کی بڑی مثال قرآن پاک کو جمع کرنا۔ ٹھیک ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی ابتدا ہوئی، صحیح، اور آگے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی تھی کہ قرآن جمع کرنا چاہیے، جنگ یمامہ کے اندر اتنے صحابہ اور حفاظ صحابہ شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ کام ہے جو حضور علیہ السلام نے نہیں کیا، تو ہم کیسے کریں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ ٹھیک ہے، لیکن واللہ ہوا خیر، حضور علیہ السلام نے نہیں کیا لیکن اللہ کی قسم یہ کیا ہے؟ خیر ہے، بہتر ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے نہیں کیا لیکن ہم کریں گے تو یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو برا ہو بلکہ خیر ہے۔ پھر یہی بات زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہم کیسے کریں گے؟ تو دونوں نے کیا کہا کہ واللہ ہوا خیر۔ یہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ تراویح کی جماعت کو جاری کیا، حالانکہ حضور علیہ السلام نے 2 سے 3 دن 3 سے 4 دن پڑھی جماعت کے ساتھ، پھر ختم کر دیا اس کا سلسلہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جاری کر کے کیا فرمایا؟ نعم البدعۃ ہذہ، بہترین بدعت ہے، نیا کام یہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اذان جو ہے وہ جاری کی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں جمعے کی صرف ایک اذان ہوتی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اذان کو جاری کیا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، سب نے اس پر اتفاق کیا۔ یعنی یہ وہ آپ مثالیں دے رہے ہیں جو باقاعدہ عبادات کے اندر شامل ہوتی ہیں، ہر جگہ پر اس طرح ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے ادلہ موجود تھیں،
دلائل موجود تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہمارا دین مکمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ضابطوں کے اعتبار سے، قوانین کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے مکمل ہے، اور ان اصول کی روشنی میں ہم آگے آنے والے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی حاجت ہے، وہ علماء اس کو واضح کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جی